بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب جمعہ نارمل ڈیز میں بھی آپ جو کچھ ایصال ثواب کرتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، اس لیے ہمارے پاس حکم ہے کہ تم ایصال ثواب کرو۔ اتنا یہاں تک کہ کہا گیا، اتنی چھوٹی چیز کہ جب تم جاؤ سیمیٹری کو، جب تم جاؤ گریو یارڈ کو، تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کی لحد بند ہے، خوبصورت لحد بنی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تم چھوٹی سی چیز ہے، جب جاتے ہو تو کہا کہ کم از کم پانی ڈال دو۔ پانی سے نیچے کیا پہنچتا بھی نہیں ہے، پانی ظاہری طور پر اوپر سے تو بند ہے، لیکن کہا کہ جب تم پانی ڈالو گے اس کا اثر دینے والا تو اللہ ہے، اس کا اثر دینے والا، پانی کو نیچے پہنچانے والا تو اللہ ہے۔ کہ جب تک تمہارے باپ کی یا ماں کی یا بھائی کی یا بہن کی لحد نم رہے گی، اللہ عذاب کو اٹھا دے گا۔ آپ دیکھو کہ کیسے بہانے ڈھونڈ رہا میرا کریم پروردگار اپنے بندوں کے اوپر رحمت کو نازل کرنے کے لیے۔ وہ عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ رحمتوں کو نازل کرتا۔ عذاب جو ہے وہ ہمارے گناہوں کا اثر ہے، جو ہم نے دنیا میں گناہ کیے ہیں۔ یہ مت بولو کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، جو یہ بولتا وہ کفر ہے کہ میں تو بالکل صحیح ہوں۔ نہیں، آپ کو ہر وقت یہ بولنا ہے کہ اللہ تو پلیز فارگیو می، اللہ تو فارگیو می۔ اب اسلام کی افضل ترین عبادتوں میں یہ ایک عبادت ہے کہ انسان 24/7 استغفار کرے۔ میں نے بہت بولا ہے، میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ استغفار کثرت کے ساتھ کرو، صبح شام کرو۔ کچھ نہیں کر سکتے، خالی بیٹھے ہوئے ہو تو تمہاری زبان پہ ایک جملہ رہنا کہ اللہ I'm sorry، اللہ I'm sorry، اللہ پلیز forgive me، پلیز forgive me، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ صرف آپ زبان سے بول رہے، ایون زبان سے نہیں بول رہے تو آپ دل میں بول سکتے کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ اتنی بڑی عبادت ہے دوستو، آج آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ کتنی ایسی رکاوٹیں ہیں، کتنی ایسی آبسٹیکلز ہیں جو ہمارے راستے سے ہٹ رہی نہیں، ہمارے راستے میں آ کے رک گئی، لیکن اس کو ہٹانے کے لیے کوئی چیز نہیں چاہیے، صرف تمہاری استغفار چاہیے، صرف تمہاری زبان پہ سوری چاہیے، کسی اور کے سامنے نہیں، اس کی بارگاہ میں کثرت سے استغفار کرو۔ آپ سوچو، ابھی ماہ رمضان گزرا، رمضان کی بڑی راتوں میں کتنی مرتبہ آپ استغفار کرتے، دعائے توبہ پڑھتے۔ کیوں پڑھتے اس راتوں میں؟ ان راتوں میں اتنی بڑی رات کہ اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو یہ رات کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہا کہ اس رات میں جو افضل ترین عبادت ہے، ساری عبادتوں کے بعد تم بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ وہ رات رکھی گئی تھی، اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ اس میں میرے بندوں کے میں گناہوں کو معاف کر دوں۔ کہا وہ رات ڈھلے گی نہیں، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو کوشش یہ کرو، ٹرائی یہ کرو کہ اب تو رمضان گزر گیا، اب ہم ریلیکس ہیں، لیکن اب یہ پورے 11 مہینوں میں اتنی کثرت کے ساتھ، یہ آج کا میرا پیغام ہے، اتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرتے جاؤ، اتنی کثرت کے ساتھ سوری بولتے جاؤ۔ اس کے بعد آپ خود دیکھیں گے جو لائف کے آبسٹیکلز ہیں وہ کیسے دور ہو رہے، لائف کے ہرڈلز کیسے دور ہو رہے، رکاوٹیں کیسی دور ہو رہی۔ کوئی آپ کی رکاوٹ آتی ہے لیکن استغفار کے ذریعے وہ دور ہو جاتی۔ سلوات اور استغفار ایک ایسی عبادت ہے کہ جو مرنے کے بعد تم کو کثرت سے پڑھنے والے کی وہ تعریف کی گئی، وہ رحمتوں کا وعدہ کیا گیا کہ جتنی سلوات کثرت کے ساتھ پڑھو گے یا جتنی کثرت کے ساتھ استغفار کرو گے، اللہ تمہارے لیے دروازوں کو کھول دے گا۔ تو اہل بیت چینل کے شب جمعہ کی مجلس میں سارے سننے والوں کا یہ پیغام ہے آج کی رات کا کہ شوال کا مہینہ بالکل آخری حصوں میں ہے۔ اب اس کے بعد پھر ذیقعد آ جائے گا، پھر ذیل آئے گا، پھر وہ ہمارا محرم آئے گا۔ اللہ محرم تک سب کو اچھا رکھے، سب کو صحت کے ساتھ رکھے۔ ہم دعا کریں کہ پروردگار ایام عزا میں ہم کثرت سے مجلسیں کریں کہ جس کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے کہ ذکر حسین کریں۔ ہماری لائف کا مقصد کیا ہے کہ مولا حسین کا ذکر کریں، کثرت کے ساتھ کریں اور دعا کرتے رہو۔ یہ دعا، یہ دنوں میں بہترین دعاؤں میں یہ دعا ہے کہ تم مانگتے رہو کہ پروردگار محرم قریب ہے اور ہم کو سعادت دے، ہم کو توفیق دے اس عبادت کی کہ ہم خلوص کے ساتھ پورا 2 مہینے 8 دن ذکر امام کریں۔ وہ ایک ذکر امام تمہارے ایام عزا کے یہ پورا سال بھر تم کو پروٹیکٹ کر کے لے کے چلتا، سال بھر تمہارے گناہوں کو معاف کرتا۔ ایک مجلس سے پورے گناہ معاف ہو سکتے۔ میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ گناہ معاف ہو سکتے، اور سننے والوں کے ذہن میں یہ ہوگا کہ کون سے گناہ؟
دوستو یہ مت بولو کہ کون سے گناہ، ہر گناہ، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو، بڑے سے بڑا گناہ ہو، اللہ ہم کو معاف کرے، ہر گناہ کو معاف کر کے اپنا خالص، اپنا مخلص، اپنا عبد صالح بنا دے۔ ہم عبد صالح بنے، اس لیے کہ مولا کا چاہنے والا عبد صالح ہی رہتا ہے، مولا کا چاہنے والا متقین ہی رہتا ہے، اس لیے کہ میرا مولا علی امام المتقین ہے۔ اور میں صرف یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کہتے رہو استغفار استغفار، بلکہ ہمارے سارے معصومین نے استغفار کی ہے، جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہم کو ہے۔ جن کو ضرورت نہیں ہے، جن کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہو رہے، جن کا نام اگر کفن پہ آ جائے تو تمہارا کفن ایک ذریعہ بن جائے رحمت کا۔ آپ سوچو کہ کتنی رحمتوں کے لیے پروردگار نے راستوں کو کھولا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے چھٹے امام کے دور کا، میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن جب بات یہاں تک آئی ہے تو سن لیں کہ چھٹے امام کے زمانے میں مدینہ منورہ سے تھوڑی دور کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں تھا، قریہ ولیج تھا۔ وہاں سے ایک شخص آیا اور آ کے بڑا گھبرایا ہوا اور آ کے میرے مولا سے کہتا ہے کہ مولا غضب ہو گیا، ہماری بستی میں ایک خاتون کا انتقال ہوا، جب اس کی میت تیار ہوئی اور ہم لے کر گئے اور اس کو دفن کرنے کے لیے اس کی باڈی کو لحد میں لٹایا تو زمین نے ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ زمین نے باڈی کو باہر پھینک دیا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، گناہوں کو معاف کا پھر لٹایا، پھر زمین نے ایکسپٹ، 3 دفعہ ہوا۔ اب ہم کیا کریں؟ باڈی کو چھوڑ تو نہیں سکتے۔ تو امام نے کہا کہ واپس جا اور خاک میرے جد کی لحد کی خاک ایک پاک کپڑے میں ریپ کر کے لپیٹ، پہلے وہ رکھ لحد کے اندر، پھر باڈی کو لے جا۔ وہ گیا اور اس نے اس پہ عمل کیا۔ جب خاک شفا رکھی گئی، اس کے بعد لحد نے، زمین نے ایکسپٹ کر لیا اور بند ہو۔ وہ آیا واپس امام کے پاس، امام کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں گناہ نہیں بتاؤں، اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ کئی ایسے گناہ بتائے گئے، وہ کریم ہے، وہ کریم۔ کئی ایسے گناہ بتائے گئے کہ جس کی وجہ سے زمین ایکسپٹ نہیں کرتی۔ عام طور پہ جب عذاب نازل ہوتا ہے تو لحد بند ہونے کے بعد نازل، یہ بھی اس کا کرم۔ وہ ایسا ستار ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ بندے کے گناہوں کو اوپن کرے، وہ نہیں چاہتا، اتنا بڑا ستار۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں روزانہ کم از کم اپنی زبان پہ 18 مرتبہ یا ستار ہو، یا ستار ہو، یا ستار ہو، یا ستار۔ یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ اللہ تو ستار ہو، تو گناہوں پہ پردہ ڈال۔ لیکن دوستو پھر ایک بات یہاں تک پہنچی ہے، دیکھ سن لو، اللہ ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا، ہم سے بھی یہ ایکسپیکٹ کرتا کہ ہم بھی لوگوں کے گناہوں پہ پردہ ڈالیں۔ پلیز، یہ عادت ہماری کمیونٹی میں بہت ہے کہ ہم ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتے ہیں۔ کوشش کرو، ٹرائی کرو کہ کبھی کسی کی بات مت کرو، کبھی کسی گناہ کو اوپن مت کرو۔ اگر تم کرو گے تو اللہ معاف کر دے، تمہارے گناہ بھی اوپن۔ تم یہ سوچو کہ اس کریم پروردگار جو خالق کائنات ہے، جو کریٹر ہے، وہ جب گناہوں پہ پردہ ڈال، اس لیے کہ کوئی یہ نہیں بول سکتا کہ میں نے گناہ نہیں کیا، میرے اتنے گناہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ کہ اگر ظاہر بھی ظاہر ہو جائے تو میرا سارا سٹیٹس ختم ہو گیا۔ اسی لیے میں ہمیشہ ایک جملہ بولتا ہوں کہ اگر اللہ ستار نہیں ہو تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا، ماں بیٹی کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا۔ اتنے گناہ ہیں، آپ اس کو ایکسپٹ کرو یا اس کو ایکسپٹ نہیں کرو، میں نے اتنے گناہ کیے، لیکن ایسا کریم، ایسا ستار ہے میرا، ایسا ستار کہ اس نے جب سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، لوگوں کے سامنے مجھے پیش کیا تو اپنی رحمتوں کا پردہ ڈالا، رحمتوں کا پردہ ڈالا۔ تو کوشش کرو کبھی کسی سے ناراض ہوئے، پلیز غور سے سنیں، ویری امپورٹنٹ بات، کبھی تم کسی سے ناراض ہوئے، کوئی بات تم کو تکلیف ہرٹ کی، اور روز تم ایک دعا ہمیشہ یہ کرو کہ اللہ مجھ سے ہمیشہ صلہ رحم، کبھی خط رحم، ہمیشہ مجھ سے صلہ رحم کرانا، مجھے توفیق دینا کہ میں ہمیشہ صلہ رحم کروں، کبھی خط رحم۔ تو اگر تم کسی سے ناراض ہو تو تم اس کے گناہوں کو اوپن مت کرو، اس کی بری چیزوں کو اوپن مت کرو۔ اس لیے مت کرو کہ اس نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈالا۔ اور آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ ہے، بہت
ہر جگہ، ہر امام بارگاہ میں، ہر گھر میں کوشش یہ ہوتی کہ دعائے قبیل پڑھیں. ویری ویری ریکمینڈیڈ دعا تھرسڈے نائٹ. اس دعا میں ہم آخر میں دعا ختم ہونے سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں سب ملتے یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، یا سریع الرضا، کہ اللہ تو سب سے جلدی راضی ہونے، اللہ تو سب سے جلدی راضی. آپ انصاف سے بولیں کہ لاکھ بار خدا نہ، اگر اللہ راضی نہ ہو ہم سے تو کیا ہونے والا ہے نیچے؟ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ کچھ پتا ہے؟ کچھ بھی نہیں معلوم ہے. یہاں دنیا میں ہم کسی سے راضی نہیں ہو رہے، اور نیچے جانے کے بعد ہر انسان میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہ کوئی جائے نیچے. میں معصومین کی بات نہیں کر رہا، میں چاہنے والوں کی بات کر رہا، مومنین اور مومنات کی بات. ہر انسان نیچے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے؟ میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کہ میں نیچے جاؤں گا، جبھی بھی جاؤں گا انشاءاللہ تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا وہاں پہ کہ صرف رحمت آئے، کوئی تکلیف نہ ہو یا اندھیرا دور. سب سے پہلے جب تم نیچے جاتے ہو تو سب سے پہلی چیز جو تم کو تکلیف دیتی ہے وہ وہاں کا اندھیرا، وہ وہاں کی گرمی، وہ وہاں کی تنہائی، وہ وہاں کے اکیلا پن. سب سے نیچے جانے ہر طرف انسان دیکھتا ہے اتنی چھوٹی سی لہر اور زمین کے کیڑوں کی آواز تمہارے کانوں میں مسلسل پہنچے، گرمی، وحشت. اسی لیے تو تم دو رکعت نماز وحشت خبر پڑتی، پہلی رات کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی. اس کی نیت ہی یہ کر رہے کہ اول شب میں جو وحشت ہے اللہ اس وحشت کو دور کر. یہ میں وحشت خبر کی نماز. آج تک آپ کو لندن میں یا آپ کی زندگی میں کسی کا انتقال ہو، اس کی اولاد نے یہ کہا کہ نہیں میں نے اپنے باپ کی نماز وحشت نہیں پڑھی اس لیے کہ میرے باپ کو وحشت نہیں ہو، میرے باپ کو وحشت نہیں ہو. کوئی کسی نے وصیت کی کہ میرے لیے وحشت کی نماز مت پڑھو، میں بالکل ٹھیک رہوں گا. جیسا یہاں پہ پراؤڈلی تم کہتے ہو نا یہ اور یہ اور یہ اور یہ، کوئی بولتا کہ نہیں کر. وہاں جانے کے بعد جو پہلی وحشت ہے وہ یہ، اس وحشت کو دور کرنا کریم پروردگار. اتنی وحشت کو تو ایک سیکنڈ میں، فریکشن آف سیکنڈ میں دور کر اس کے وہ اعمال. تو شب جمعہ سب سے پہلے آج کی مجلس کے بعد ایک وعدہ کرو پروردگار سے، پلیز یہ وعدہ کرو پروردگار سے کہ میرے مالک آج کے بعد میں کسی کی بات کو ادھر کی ادھر نہیں کروں. تو ستار ہے، میں بھی ہر مومن کی عیب کو چھپاؤں، ہر مومن کے گناہ کو چھپاؤں. کوشش کرو کہ کسی کے عیب کو ظاہر مت کرو. یہاں تک کہا گیا، غور سے سن، لندن میں جہاں سے بھی سن رہے آپ، وہاں پہ جب کسی کا انتقال ہوتا تو غسل دیا جاتا. جب غسل دیا جاتا، جو ٹیم ہوتی ہے غسل کی، جو لوگ ہوتے ہیں غسل کے، ان کو پہلی چیز یہ بتائی جاتی کہ جب تم مردے کے کپڑوں کو اتارو، اس کا برہنہ کرو، نیکٹ کرو، اس کے جسم کے اوپر اگر کوئی دھبا ہے، جسم کے اوپر کوئی عیب ہے، جسم کے اوپر کوئی نشان ہے، تو تم کو باہر آ کے بولنا نہیں. اس نے پوری زندگی اپنے اس نشان کو چھپایا ہے کپڑے پہن کر. اب یو ڈونٹ نیڈ ٹو اوپن. تم نے دیکھا، خاموش کر. باہر آ کے یہ نہیں بولنا ارے اس کے جسم پہ یہ تھا، ارے اس کے اندر یہ تھا. نو، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اگر تم نے کسی کے عیب کو اوپن کیا تو ڈرو پروردگار سے کہ کہیں وہ تمہارے عیبوں کو اوپن. کسی کا کوئی عیب نہیں، کیا میرے گناہ نہیں؟ سر کے بالوں سے لے کے ناخن تک سوائے گناہ کے کچھ نہیں میرے جسم، میرے اعمال، میرا دامن خالی، میرے دامن میں کچھ نہیں. اگر میں یہ سمجھ رہا کہ میرے دامن میں ہے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، کچھ نہیں میرے دامن میں سوائے گناہ کے کچھ. جتنی انکساری کے ساتھ تم اس طرح رہو، جتنا اس طرح سر کو جھکا کے اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرنا سب سے بڑی عبادت. اور ہمارے پاس تو مثالیں ہیں، جناب حر کی مثال نہیں کہ گناہ کو ایکسپٹ کیا تو مولا حسین نے سینے سے لگایا. یہ یاد رکھو، آپ کے پاس زندہ مثال. اگر حر سر کو اٹھا کے آتا، پلیز میرے جملے غور سے سن، حر اگر سر کو اٹھا کے آتا اور آ کے کہتا کہ مولا حسین مجھے معاف کر دو، کیا مولا معاف کر؟ اس نے آ کے سر کو اٹھایا نہیں، سر کو جھکا کے اس نے بتا دیا کہ میں جس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں وہ عالمین کا آقا ہے.
وہ زمین اور آسمان کا مالک ہے۔ جیسے میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں ویسے حسین ابن علی کی بارگاہ، جیسے اللہ کی بارگاہ میں اگر تم جا کے سر کو اٹھا کے بولو گے کہ اللہ پلیز فارگیو می، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا وہ معاف کر۔ کیا کہا؟ سر کو جھکاؤ، جھکا کے اپنے گناہ کو ایکسپٹ کر۔ کوئی ہو، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا، یہ سر کو جھکا کے گناہ کو ایکسپٹ کر کے بولو اللہ I'm sorry what I did, please forgive me۔ ایک جملہ کافی ہے یار، ایک جملہ کافی ہے پورے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور کی مثال ہمارے سامنے، اس نے سر کو جھکا کے مولا حسین کے پاس آ کے گناہ کو ایکسپٹ کر کے ایک ہی جملہ کہا کہ مولا حسین آپ مجھے معاف کرو، مولا حسین آپ مجھے معاف کرو۔ مولا چاہتے تھے کہ یہ خلوص کے ساتھ، یہ صاف دل کے ساتھ، یہ اپنی غلطی کو ایکسپٹ کر کے، یہ عبادت ایصال ثواب کے لیے یہ سب سے بڑی عبادت۔ بیفور یو گو، آپ جانے سے پہلے نیچے یہ ایکسپٹ کر لو۔ صبح اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ صبح سے شام تک جب رات میں بستر پہ جاؤ تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ کے لیٹو۔ نیند بھی بہت اچھی ہے کہ اگر بندہ اللہ کی بارگاہ میں لیٹے لیٹے یہ کہے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے لو، اپنے تکیے کے اوپر اپنے پلوں پہ سر رکھ کے تم یہ بولو اللہ تم مجھے معاف کر، فارگیو می، استغفر اللہ ربی العظیم، یا الغوث 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 الغوث، یا افو 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 افو، یا یہ بولو الفو 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 الفو۔ یاد آیا شب نماز شب میں پڑھتے ہیں، بس بولو اللہ تو مجھے معاف کر بیفور یو سلیپ۔ آپ اس کے بعد دیکھنا کہ ہو سکتا یہ رات میری آخری رات، ہو سکتا میرے بستر پہ یہ رات کتنے واقعات، ابھی بامبے میں بھی ایک کیسی انتقال ہو سکتا یہ رات میری زندگی کی آخری رات، تو اس رات میں اگر میں اللہ سے معافی مانگوں تو میں بالکل مغفورہ دنیا سے مغفورہ اٹھ۔ اور اہل بیت کی محبت کا مزہ یہ ہے کہ جب محبت تمہارے دلوں میں ہے تو واسطہ دے کر معصومین کا اس کی بارگاہ میں معافی، اور اللہ کی بارگاہ میں معافی ہو جائے گی تو اس سے بہتر ایصال ثواب کیا ہو۔ اس کے لیے کہا گیا کہ جو مر گئے ان کے لیے آپ کو کہ آپ کیسے اپنے ماں باپ کو معاف کروائیں گے۔ بولو اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، کیسے تم مومنین و مومنات کو اس طرح تم دعا کر رہے اللہ ان کو وہاں پہ معاف کر، یہ ایصال ثواب۔ تم یہاں دعا کر رہے میں گناہگار ہوں، سب سے بڑا گناہگار، میری زبان نجس، لیکن اس کے باوجود if I say کہ اللہ پلیز forgive him, please forgive my dad, mom, brother, sister، رشتہ دار، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، جب تم بولتے جاؤ گے نا تو تمہارے بھی گناہ معاف ہوں گے، تمہارے ماں باپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے۔ ایک سر آپ پڑھ لیں محمد بارم، آپ ہر شب جمعہ اگر کسی مومن کو یا کسی مومنہ کے لیے یا تمام لوگوں کے لیے آپ یہ دعا پڑھ رہے اور آپ ان کی بخشش کا یہ ذریعہ بن رہے تو آپ کیا سمجھیں؟ آپ کیا سمجھیں کہ آپ نے صرف ان کے لیے کیا؟ نہیں، آپ نے اپنے لیے، you did it for you۔ کیسے؟ آپ نے آج کا آج صحت کے ساتھ آپ نے کوئی صدقہ دیا، کوئی روٹی دی، کوئی کھانا دیا، انڈیا پاکستان میں جو بھی سن رہا میں مثال دے رہا، اس کے بعد آپ نے کہا آج شب جمعہ، آج میرے ماں باپ کے لیے، میرے بھائی بہنوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے اور مومنین و مومنات کے لیے میں یہ صدقہ دے رہا ہوں، اور یہ بول رہا کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہ تم سارے مومنین و مومنات کا اس کا اجر۔ اللہ یہ نہیں بولتا کہ تم ایک روٹی دے رہے اور 1,00,000 کے لیے بات کر رہے۔ کتنا قریب، کتنا قریب ہے، کتنا قریب۔ اگر اللہ کی پلیز غور سے سنو، اگر اللہ یہ بولے کہ ایک مومن کے لیے اگر تم ایک مثال دے رہا اگر تم ایک روٹی دے رہے کسی تو بس اسی کے لیے، اگر تم ماں کے نام پہ دے رہے تو ماں کے لیے، باپ کے نام پہ دے رہے تو باپ کے لیے، بھائی کے نام پہ دے رہے بھائی کے لیے، بہن کے نام پہ دے رہے بہن کے لیے، اگر یہ بولے کہ تم کو ایک صدقہ ایک مومن کو اس کا ثواب ملے گا، اس کا فائدہ ملے گا، نہیں دوستو تو کتنا مشکل ہو جاتا، کتنی تکلیف۔ اب ہم اتنے آسانی بات ہم نہیں کر سکتے تو کتنی تکلیف ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی، کتنی پریشانی ہوتی۔ لیکن وہ یہ کہہ رہا تم دو ایک
1,00,000 का फायदा, 100,000 दो एक। अल्लाह मगफिर लिल मोमिनीन वल मोमिनात बोल कि अल्लाह जो मैंने दिया मोमिनीन और मोमिनात को इसका सवाब, कुछ भी 1 रोटी पीस ऑफ ब्रेड अगर दे सकते, लेकिन दे सकते नहीं, यू हैव टू गिव, यू हैव टू, ये मस्ट है। नहीं कर सकते, कुछ नहीं दे सकते, तो आप किसी को पानी पिला दो, गिलास ऑफ वाटर दे और बोलते कि इसका सारा सवाब मेरे मरहूमीन को, और एक सवाब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज कि परवरदिगार मेरे पास कुछ नहीं, मैं एक सवाब पढ़, सिर्फ एक सवाब पढ़। गौर से सुनो, आप इतने गरीब, आपके पास कोई चीज ही नहीं देने की, आप एक सवाब पढ़ लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरज। परवरदिगार मेरे पास कुछ नहीं आज की रात अपने मरहूमीन को देने के लिए, मैंने एक सलवात पढ़ी, एक सलवात का सवाब तुझ जमीए मोमिनीन मोमिनात, माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार जिसकी भी पहली रात है उसको दे। आप अंदाजा नहीं, एक सलवात का सवाब अगर तुम दे रहे हो तो उसकी लहद नूरानी लहद, उसकी लहद में रोशनी आ जाएगी। इसलिए कि सलवात एक ऐसी इबादत है, सलवात एक ऐसी इबादत है कि अल्लाह के रसूल ये कहते हैं, मेराज का वाक़या है ना उस फरिश्ते का जो सलवात का सवाब लिखता है, उसने ये कहा कि अल्लाह के रसूल सरकार ने जब पूछा कि सबसे ज्यादा जल्दी तेजी के साथ अल्लाह की रहमत कैसे आती है, तो उसने कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब लोग आपकी उम्मत वाले, जब लोग आपके और आपकी औलाद के ऊपर दुरूद पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा और तेजी के साथ अल्लाह की रहमत ज़मीन के ऊपर आती है। तो मैं आज की रात सारे सुनने वाले अहले बैत चैनल के उनसे बोला, वो आप बैठे हुए सब मिलके, जो लड़का लड़की औरत मर्द सब जो बैठ के सुन रहे, एक से बात आज जो पढ़ रहे, ये सारे मरहूमीन की मगफिरत के लिए शब जुमा है, सारे मरहूमीन की मगफिरत के लिए अब आप एक सलवात पढ़े और बोले कि इसका सवाब अपने जहनों में तसव्वुर कर ले। जिन जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया है और पूरी दुनिया में जगह मौला का चाहने वाला है, जिसकी भी पहली रात है, उसके लिए एक बावाज़ बुलंद सलवात, जहां बैठ के मजलिस सुन रहे आप एक सलवात पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम, और ये बोलो कि परवरदिगार इसका सवाब आज शब जुमा है, आज शब जुमा है, जमीए मोमिनीन और मोमिनात को पहुंचे, मेरे माँ बाप को, मेरे भाई बहनों को, रिश्तेदारों को, मोमिनीन मोमिनात को पहुंचे, अल्लाह उनकी लहद में इस सलवात का सवाब भेज दे। आप तसव्वुर नहीं कर रहे कि जब तक ये सारे मरहूमीन जिंदा थे, जब तक वो लोग दुनिया में जमीन के ऊपर थे, तो वो लोग क्या करते थे, सलवात कसरत से पढ़ते थे। क्या करते थे, मजलिसों में जाते थे, मस्जिदों में जाते थे, महफिलों में जाते थे, और जब मजलिस और जश्न में सलवात होती थी तो वो सलवात पढ़ते थे तो उनके ऊपर रहमत आती थी। लेकिन आज मजबूर है, आज तुम्हारा बाप भी मजबूर है, तुम्हारी माँ भी मजबूर है, तुम्हारे बहन भाई भी मजबूर है, लेकिन उनके बिहाफ में ये करम है परवरदिगार है, ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह कह रहा है कि उनके बिहाफ में तुम सलवात पढ़ो और बोलो इसका सवाब उसको दो, तो मैं सबको सवाब दे दूंगा। बस दोस्तों, ईसा अलैहि सवाब की मजलिस है, थर्सडे नाइट की मजलिस है, लाइव मेरी मजलिस है, वक्त महदूद होता है, मेरा वक्त हो गया, ऑलमोस्ट 35 मिनट्स की मजलिस हो गई, एक सवाल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद।